سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من أحب الناس وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بیٹوں، میں نے چند کلمات رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے آپ حضرات کو سنائے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن آدمی وہ اگر تہجد نہ بھی پڑھتا ہو اور نفل روزے نہ بھی رکھتا ہو، لیکن اس کا اخلاق خوبصورت ہو، تو وہ اپنے خوبصورت اخلاق کی وجہ سے اس آدمی کے مرتبے کو جنت میں پا لیتا ہے، اس آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے جو سارا سال نفل روزے رکھتا ہے اور سارا سال رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ آپ دوبارہ سن لیں، ایک مومن آدمی اس کا اخلاق خوبصورت ہے، تو خوبصورت اخلاق کی وجہ سے اس کو اس آدمی کا درجہ اور ثواب مل جاتا ہے کہ جو آدمی سارا سال تہجد بھی پڑھتا ہے اور نفل روزے بھی رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایمان کے ساتھ اخلاق خوبصورت بنا لیں تو پھر آدمی کی نیکیوں کا، اجر کا، درجات کا میٹر 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ رات کو تو سویا ہوتا ہے، تہجد نہیں پڑھی جاتی، لیکن اللہ ذوالجلال اس کے خوبصورت اخلاق کی وجہ سے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، تم یہی لکھتے رہو کہ یہ تہجد پڑھ رہا، اور سارا دن وہ روزہ تو نہیں رکھا اس نے، نفل روزہ ہے، کوئی فرض نہیں، لیکن تم اس کی نیکیوں میں لکھتے رہو کہ اس نے سارا دن ہی روزے کا ثواب اور اجر اس کے حصے میں لکھتے رہو۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ ترازو کے اندر آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گناہوں کو بھی اور نیکیوں کو اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہوگا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ کیا ہے؟ مفلحون، اس کی پاس ہونے کی سند مل گئی، یہ پاس ہے، کامیاب ہو گئے۔ اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو اللہ ذوالجلال اس کا رزلٹ فی جہنم خالدون خسروا انفسہم، کہ وہ گھاٹے والے ہیں اور جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی نیکی کرنی چاہیے، ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس کا وزن بہت ہو، وزن بہت ہو، تاکہ ہمارا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ وزن کس عمل کا ہے؟ آپ اگر درس بخاری کبھی سنتے رہتے ہیں علماء سے، یا ویسے درس میں آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، کیوں جی سنتے ہیں نا، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان میں ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں اور ترازو کے اندر بھاری ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ترازو میں بھاری ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب سے بھاری، لیکن جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس کے الفاظ پہ آپ غور فرمائیں کہ آپ فرماتے ہیں ما من شیء، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے، اثقل فی المیزان، جو میزان میں سب سے زیادہ وزن والی ہو۔ کس عمل سے؟ من حسن الخلق، خوبصورت اخلاق سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کا بھی وزن ہے، بہت ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر جس عمل کا وزن ہے وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، کہ آپ کا اخلاق خوبصورت ہو، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تعلق آپ کے ساتھ اور آپ کے رب کے ساتھ، اور حسن اخلاق کا تعلق وہ جہاں آپ اور آپ کے رب کے ساتھ ہے، وہاں سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کے پیارے مومن بندوں کو خوش نہیں رکھتے، ان سے حسن اخلاق سے نہیں رہتے۔ اور تیسری حدیث جو میں نے سنائی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، کہ تم لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ آپ ذرا اس لفظ پر بھی غور کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ایک یہ درجہ ہے، اور
دوسرا درجہ کیا ہے کہ دوسرا بھی کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ درجہ جو ہے کہ ہم کہیں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اب یہ درجہ اور یہ بات ہماری جھوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ میں کہتا تو ہوں اپنی زبان سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق سے سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہے، اور جب امتحان آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، خرید و فروخت کا موقع ہے، پیسے مل رہے ہیں، تھوڑی سی ڈنڈی مارنے سے، تھوڑا سا داؤ لگانے سے، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں آپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن شاید وہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ پر تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم کہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِی، پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، یہ نہیں کہا کہ تمہاری اللہ سے محبت ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہماری محبت کا پتہ تو دوسرے تیسرے دن چل جاتا ہے کہ جب حجام کے پاس جاتے ہیں اور اپنے چہرے کو صاف کروا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ ہمیں تو محبت کا پتہ شادی کے موقع پہ چل جاتا ہے، داڑھی والے ہوں، دیندار ہوں اور نمازی ہوں، ان کی شادی، خواتین کی بے پردگی اور ایک بے نماز اور جو دین کے ساتھ اتنا پابند بھی نہیں ہے، اس کی شادی، دونوں کی مہندی میں، دونوں کی بے پردگی میں، دونوں کے خرافات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے اور دوسرا کہتا ہے جی میں تو عام آدمی۔ کمال یہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من کمال المحبہ، ان من الکمال ان تحب، کہ کمال یہ ہے کہ تم محبوب بنو۔ محب بننا تو یہ سارے دعویٰ کر لیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ محبوب بنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث آپ کو سنائی، کہ تم لوگوں میں سب سے مجھے زیادہ محبوب، میرا پیارا، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ کون ہوگا؟ کیوں جی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب بن جائیں، ہاں جی، محبوب بن جائیں۔ آپ کہیں قیامت کو کہ یہ میرا محبوب ہے، اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جب شام کے علاقے میں، شام میں میدان محشر برپا ہوگا، تو اتنی بڑی مخلوق میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اور آپ کے قریب
جس کو جگہ مل جائے۔ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ، اور مجھے سب سے زیادہ برا، مبغوض، قابل نفرت اور سب سے زیادہ مجھ سے دور اور مردود وہ شخص ہوگا اسوأکم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ برے ہوں۔ آپ اس موضوع پر بہت سے علماء سے خطبے بھی سنتے ہیں کہ اخلاق خوبصورت ہونا چاہیے، آپ درس بھی سنتے ہیں، خود پڑھتے بھی ہیں اور یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ سے بڑھ کر خلق عظیم، خوبصورت اخلاق والا کوئی نہیں۔ اچھا، میرا مقصد آپ کو یہ آیات اور یہ احادیث سنانا نہیں ہے، میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں، کوئی پیمانہ ہو، کوئی ترازو ہو اور کوئی معیار ہو کہ میں کہوں کہ جی میں بہت اچھے اخلاق والا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں بڑے برے اخلاق والا ہوں؟ آپ کسی کو نہیں سنیں گے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ جی مجھ سے اچھا اخلاق کس کا ہے، کوئی عالم ہو، مولوی ہو، کوئی عام آدمی ہو، مسجد کا نمازی ہو، ہر شخص کہتا ہے کہ جی میرا اخلاق بڑا اچھا ہے جی۔ پورے محلے والے اس سے نک نک آئے ہوں، اس سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ بھی کہے گا میرا بڑا اچھا اخلاق ہے، اور پوری مسجد والے اس سے تنگ ہوں اور اذان پہ لڑتے ہوں، اذان سے لڑنے والے ہمارے بابے، اور آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ بھی کہے گا جی میرے جیسا تو کسی کا اخلاق ہی نہیں۔ لیکن کیا زبان سے کہہ دینے سے اگر کوئی چیز حاصل ہوتی تو شاید ہم سارے کے سارے ہی ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے اور سارے کے سارے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہوتے۔ لیکن زبان سے بات نہیں بنتی، زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر زبان کے بول پر کسی کو جنت مل جاتی تو منافقین ان کے بول اچھے تھے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، منافقین بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں منافقین ہوں گے۔ زبان کا بول تو ان کا بھی بہت اچھا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں کہ جس سے مجھے بھی آئینہ میرے سامنے ہو اور آپ کے سامنے ہو کہ کیا ہمارا اخلاق خوبصورت ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے اور نماز خوبصورت ہے تو یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا اللہ سے اخلاق اچھا ہو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کمال محبت ہو تو پھر وہ انسان برے اخلاق والا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کا یہ معنی ہے کہ یہ دراصل ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قبر کو سجدہ نہ کریں تو ہماری توحید پکی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ سے نظر و نیاز اور مدد نہ مانگیں تو ہماری توحید پکی ہے، لیکن ہمیں یہ نہ پتہ چلا کہ جب تک اللہ سے انسان کو شرم اور حیا نہ آتی ہو تو اس وقت تک اس کی توحید پکی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جو آئینہ اور معیار ہے آپ کا، میرا، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں آپ کی امی ہے، آپ کے ابو ہیں، زندہ ہیں تو اللہ عز و جلال ان کو ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیا وہ آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، یا آپ سے ناراض ہیں؟ یہ معیار ہے آپ کے اخلاق کو دیکھنے کا، آپ کے اخلاق کو دیکھنے کا اور آپ کے بد اخلاق ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ اللہ راضی ہے تو کیسے پہچانو گے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ گھر اپنی امی اور ابو سے پوچھ لیں کہ آپ میرے اوپر خوش ہیں۔ اگر آپ کی امی اور ابو آپ کے اوپر خوش ہیں تو پھر سمجھ لو کہ عرش پر رب بھی آپ کے اوپر خوش ہے۔ اور اگر سخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر آپ کے ابو ناراض ہیں اور امی ناراض ہے تو پھر آپ کتنی تہجد پڑھ لیں، آپ کتنی سنتوں پر عمل کر لیں، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ اگر تیرے والدین تیرے اوپر ناراض اور ناخوش ہیں تو پھر عرش پر رب بھی تیرے اوپر ناراض ہے۔ ہم نے کئی اپنے نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھانا چلے جانا، آؤ جی ذرا ہنستے ہیں، چلو جی ذرا گپ شپ لگا لیتے ہیں، سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں، ابو اور امی سامنے ہوتے ہیں تو ماتھے پر تیوڑی آ جاتی، اس کا اخلاق پتہ نہیں کہاں چلے جاتے، اس کے چہرے کی بشاشت وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ دوستوں کے ساتھ بہت اچھا، اور اگر باپ حکم دیتا ہے اور اس کی امی اس کو روکتی ٹوکتی ہے تو شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو، شاید صحیح الترغیب میں شیخ البانی نے بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، ایک ایسا بدبخت انسان تھا کہ جب اس کی امی اس کو روکتی ٹوکتی تو وہ کیا کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح بس ہر وقت بھونکتی اور ہینکتی رہتی ہے۔ اور جب وہ مرا، عصر کے وقت قبرستان سے گدھے کے ہینگنے کی آواز آتی تھی،
اور پوچھا گیا کہ یہ کون آدمی ہے، قبرستان میں کون آدمی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اپنے امی کو کہتا تھا کہ تو گدھی ہے اور تو کتیا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کو یہی سزا دی ہے کہ اس کو گدھے اور کتے کی آواز اب اس سے نکل رہی۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ گھر میں جنت ہے، گھر میں جنت ہے۔ آپ خدمت کر لو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کو چائے بنا کر دیا کرو، گھر میں جا کر چارپائی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ امی مجھے بھی چائے بنا دو۔ چلو آدمی چھوٹا ہو، اس کو پتہ نہیں ہے، اچھے بھلے جوان ہیں، اور امی کی خدمت کرنے کی بجائے اس کے کپڑے، آج کل تو مشین میں کپڑے ڈال دیں تو دھل جاتے ہیں نا بھائی، کوئی مشکل ہے کپڑے دھونے؟ لیکن نوکرانی کس کو بنایا ہوا ہے؟ امی کو۔ خود کپڑے اٹھا کر وہ مشین میں ڈال سکتا ہے، بٹن دبا کر دھل جاتے ہیں، خشک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن استری بھی کرے تو یہ خادمہ ہے امی، اور یہ نوکرانی ہے، اور اس کے گلے پڑنا ہے کہ میں نے تو صبح اسکول جانا تھا تو یہ استری کیوں نہیں ہوا؟ میں والدین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو کام سکھاؤ اور کام پر لگاؤ، ان کو ادب سکھانا پڑتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ آج میں اپنے امی اور ابو کو ہنساتا ہوں؟ کیوں جی؟ کبھی یہ کوشش کی ہو کہ میں کوئی آج ایسا سچا لطیفہ، کئی لطیفے اچھے بھی ہوتے ہیں نا جی، عبرت والے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آدمی گدگدی نکال دیتا ہے، کوئی ہنساتا ہے، کوئی واقعہ سنا دیتا ہے۔ اپنی ماں اور باپ کو خوش کر لو تو رب خوش ہو جائے، اور کتنی نمازیں پڑھ لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عق والدیہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ یہ ایک ہی حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، 4 قسم کے آدمیوں پر لعنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملعون ہے وہ شخص من عق والدیہ، جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ملعون۔ اور اس کو لعنتی اور ملعون کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے 2-3 سال پہلے یہ ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے کہہ دیا کہ اس اسمبلی پر لعنت ہے، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، کتنا شور مچا تھا، دیکھو جی اس نے اسمبلی کو کہہ دیا کہ اسمبلی پر لعنت ہے، اسمبلی پر لعنت ہے، دیکھو جی اس نے کیا کہہ دیا۔ حالانکہ وہ تو بیچارہ اب خود اس کے سر پہ پڑی ہے، تو وہ اتنے یعنی اپنے یو ٹرن لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور اس کی زبان کتنی سچی ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا تو کیا ہو۔ لیکن سارے اخباروں میں بڑا شور مچا جی، اس نے کہا ہے اسمبلی والوں پہ، اسمبلی پہ لعنت ہے، میں نہیں اس میں بیٹھتا جا کر۔ لیکن یہ لعنت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعنت ہے اس شخص پر من عق والدیہ،
جس نے اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کی، لعنت ہے اس شخص پر من ذبح لغیر اللہ، جس نے دینے والے داتا اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر کوئی نظر نیاز اور کوئی جانور ذبح کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہے اس شخص پر کہ جس نے جب اپنا مکان بنانے لگا تھا، کیوں جی اپنے پلاٹ کی حد مقرر کرنے لگا تھا، تو 1 انچ آگے کر کے نشانی بدل دی۔ کیوں بھائی؟ اور اس میں داڑھی والے نہ داڑھی والے شاید سارے برابر ہوتے ہیں۔ جو نشانی لگی ہوتی ہے، اچھا پتہ نہیں ویسے آپ لوگ کاروباری بھی ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ پلاٹ یہ لکھا ہوا تو 10 مرلے ہے لیکن یہ نا 11 مرلے ہے، میں کاغذ آپ کو 10 مرلے کے دوں گا لیکن ہے یہ 11 مرلے کا۔ اچھا جی وہ 1 مرلہ کدھر سے آیا؟ وہ کسی نہ کسی کا پیچھے سے کم کر کے اور تھوڑا تھوڑا کھسکا کر اپنے 11 بنا لیے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو زمین پر ملکیت کی لگی ہوئی نشانیوں کو بدل کر کسی غیر کا حق اپنے حق میں شامل کر لیتا ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے من آوى محدثا، کہ جو شخص کسی بدعتی، کسی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اس کو پناہ دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا آئینہ اپنے ماں اور باپ سے محبت اور ان کی رضا ہے۔ اگر خوش ہیں تو پھر آپ کا اخلاق اچھا ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو پھر ہم برے اخلاق والے ہیں۔ آپ کے پاس تو ایک ایسا شخص بھی آیا تھا کہ جس نے اپنے عمل کو بڑا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جی میں بہت بڑا عمل کر کے آیا۔ کیا کر کے آئے ہو؟ کہا جی میں جب گھر سے نکلنے لگا، ہجرت کرنے لگا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ جاؤں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، ایمان لاؤں، وَأُجَاهِدُ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ فوج میں لشکر میں شامل ہو کر کافروں سے جہاد کروں۔ تو جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری امی بھی رو رہی تھی، ابو بھی رو رہے تھے اور مجھے روک رہے تھے، لیکن میں نے پرواہ ہی نہیں کی، ان کو روتے ہوئے چھوڑ آیا اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ شاید کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی آپ تو بہت کمال کے آدمی ہیں، آپ دین کے لیے آ گئے۔ آپ نے یہ کہا کہ جاؤ واپس، جس طرح ان کو رلایا ہے اسی طرح ان کو ہنساؤ، جس طرح ان کو رلایا ہے اسی طرح ان کو ہنساؤ، اس لیے کہ جنت تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت لینے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اور میرے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرنا چاہتے ہو، تو جنت تمہارے گھر میں ہے، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت لے لو۔ تو بھائیو، اچھے اخلاق کی علامت ماں اور باپ کی خدمت اور ان کو خوش کرنا، اور دوسری علامت یہ بھی میرے اندر اور آپ کے اندر کتنی ہے یہ ہم دیکھ لیں کہ اچھے اخلاق والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر شرم ہو، شرمیلا پن ہو،
اور جو بے حیا ہو وہ سب سے برے اخلاق والا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اور صحیح بخاری میں پڑھی ہوگی کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے شرماتے رہتے ہیں، بڑے شرماتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کہا دعہ فإن الحیاء کلہ خیر، اور اس کو رہنے دو، شرمیلا پن اس کے اندر رہنے دو، اس لیے کہ حیا یہ ساری کی ساری خیر ہے۔ اللہ سے حیا اور اللہ کے بندوں سے حیا۔ اچھا، کبھی کسی نے اپنے امی اور ابو کے سامنے اور اپنے استاد کے سامنے کسی کو گالی دی ہے؟ شرماتے ہیں نا؟ تو اللہ ذو الجلال بھی دیکھ رہا ہے، کیا اس سے شرم نہیں آتی؟ کیا اپنی امی اور ابو کے سامنے، استاذ کے سامنے کبھی کسی غیر محرم لڑکی سے دوستی کی ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس سے نہیں شرم آتی ہے؟ جو انسان حیا سے عاری ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے، نہ بڑے کی شرم ہے، نہ سفید داڑھی والے کی شرم ہے، نہ باپ کی شرم ہے، اور نہ اللہ کی حیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرتے رہو، جو چاہو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے، حقیقت ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور جب مجھے کبھی بیان کرنے کا موقع ملے تو دل کانپ جاتا ہے اور زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے میں لرزتا ہوں۔ کیا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، وہ تو نیک لوگ تھے، ان کے ذریعے وہ بات ہم تک پہنچانی تھی، ان کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچانی تھی۔ آپ نے فرمایا او لوگو تم قیامت کے دن کہیں مجھے اللہ کے سامنے میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا، مجھے شرمندہ نہ کر دینا کہ میں کہوں کہ یہ میری امت ہے، اور اللہ ذو الجلال آگے سے کہیں کہ یہ تیری امت ہے کہ جس نے تیرے سارے دین کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور میں پھر کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ یہ کتنی بڑی بات! یہ کئی دفعہ والدین بھی اپنی جوان اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دیکھنا کہ محلے میں ہمیں شرمندہ نہ کر دیں، ہم اس محلے میں رہ رہے ہیں، بیٹا کہیں مجلس میں ہمیں بلا کر لوگ یہ نہ کہیں کہ داڑھی رکھی اور تیرا بیٹا کیسا ہے۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ،
اتنا سخت جملہ ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ سید الاولین والآخرین۔ کس درد سے انہوں نے کہا ہوگا؟ یہ کس درد کے ساتھ یہ الفاظ نکلے ہوں گے؟ او میری امت کے لوگوں، مجھے اللہ کے سامنے کہیں بے وقار رسوا نہ کر دینا، میرے چہرے کو لا تسودوا سیاہ نہ کر دینا کہ میں کہوں یہ میرے ہیں اور اللہ ذوالجلال کہے کہ یہ تیرے ہیں۔ ان کا قول، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کی عبادت، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا بزنس، ان کے اندر حیا، ان کے اندر شرم۔ یہ ہمارے نوجوان یہ والدین سے چھپ چھپ کر یہ موبائل کیوں چلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ والدین سے چھپ کر کیوں چلاتے ہیں؟ ہاں، والدین سے شرم ہے۔ استاد سے چھپ کر وہ کیوں چلاتے ہیں؟ کہ استاد دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہاں چھپ جاؤ گے اللہ ذوالجلال سے؟ خلوات الذنوب، اللہ اکبر، ذنوب الخلوات، کہ اکیلے بیٹھ کر جو گناہ ہیں، مخلوق کی نظروں سے چھپ کر گناہ، وہ اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ اگر پہاڑ جتنی نیکیاں بھی آپ نماز کے ذریعے بنا لیں تو وہ ان سب نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں جو ذنوب الخلوات، جو الگ گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں بہت ہوں گی، پہاڑوں جتنی ہوں گی، لیکن ان کے گناہ جو وہ چھپ کر کر رہے ہوں گے، اللہ سے بے حیا بن کر رہے ہوں گے۔ مخلوق کی آنکھوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے کیسے چھپیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ من جلدتنا، کیا ہم سے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی اور مخلوق ہوگی، ہم سے ہی ہوں گے، یہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ آج کیا ہے؟ بیچارے والدین وہ کہتے ہو بیٹا سو جاؤ، کیا اس ٹائم 1 بج گیا ہے، 12 بج گئے ہیں، کیسے نماز پڑھو گے فجر کی، کیسے اٹھو گے صبح؟ تو کہتا ہے جی میں یہ ذرا ریسرچ کر رہا ہوں جی، یہ میری پڑھائی کا حصہ ہے۔ جھوٹ بول رہا ہوتا، یہ میری پڑھائی کا حصہ ہے۔ اور دیکھتا کیا ہے؟ اس لیے شرم اور حیا اگر ہمارے اندر باقی ہے تو یہ خوبصورت خلق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے شرمیلے ہوتے تھے، آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ اس بچی سے جو ابھی بے نکاح بچی ہو، بے نکاح، اس کا نکاح نہیں ہوا، جس طرح وہ بچی شرماتی ہے آپ اس سے بھی زیادہ شرمانے والے تھے۔ اور تیسری چیز کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، وہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا چاہیے، اپنے مسجد کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے، اپنی جماعت کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے، اور اپنے ڈرائیوروں سے پوچھنا چاہیے، اپنے گھر کام کرنے والیوں سے پوچھنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں اور جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں،
ان سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب کو جب غصہ آتا ہے تو پھر ان کی زبان سے کیسے پھول نکلتے ہیں۔ اپنے ملازموں پر وہ اس طرح زبان چلاتا ہے، اس طرح ماں اور بہن کی ایک کرتا ہے کہ جیسے یہ انسان ہی نہیں۔ یہ اخلاق ہے نا۔ آپ کسی کو غصہ دلا کر پتہ کر لیں کہ غصے میں یہ کیا بولتا ہے۔ کیوں جی، کسی نے کسی کے اخلاق کو اگر پرکھنا ہو نا تو یہ ہے کہ ذرا اس کو غصہ دلا کر اس کے مزاج کے خلاف بات کر کے آپ دیکھ لیں، وہ اس کے اندر برداشت نہیں ہوگی، اس کے اندر سچائی نہیں ہوگی، پھر اس کی زبان چلتی دیکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے عمل بتلاؤ کہ میں جنت میں جاؤں۔ کہا لا تغضب، غصے میں نہ آ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا مجھے عمل بتلاؤ کہ اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہو جائے۔ فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آؤ۔ وہ بار بار پوچھتا رہا اور آپ کا ایک ہی جواب تھا، لا تغضب، لا تغضب، غصے میں نہ آؤ۔ غصہ آ جاتا ہے لیکن غصے میں بولو نہیں۔ غصے میں آدمی کو بولنا نہیں چاہیے۔ کیوں جی، یہ آپ نے کبھی سنا ہے، علماء سے سنا ہوگا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو جو آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی ہیں، یہ رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آگ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آگ، یعنی شیطان کی وجہ سے۔ شیطان کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے۔ تو وہ شیطان آپ کے اندر آ کر اب آپ بے ہوش ہو گئے، غصے میں بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ ماں کی، بہن کی، مسجد میں، وہ ہمارے بڑے محترم ہیں شیخ نجیب اللہ صاحب، کہتے ہیں دو آدمی مسجد میں لڑ پڑے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے مسجد میں گالی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا جی لڑائی مسجد میں ہو رہی ہے اور میں گالیاں باہر جا کر گالی دوں؟ لڑائی بھی تو مسجد میں ہی ہے نا، تو مسجد میں گالیاں دینی۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔ میں اس دور کے سب سے بڑے محدث جن کا نام آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا، شیخ البانی رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ کیوں جی؟ جو کوئی حدیث ہوتی ہے نا، جب علماء بیان کرتے ہیں جی اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا، تو پوری دنیا میں خواہ وہ مدینہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ شیخ ابن باز جیسی شخصیت ہو، شیخ محمد بن صالح العثیمین جیسی شخصیت ہو، خواہ پی ایچ ڈی کے رسالے ہوں، صرف وہ نیچے کیا لکھ دیتے ہیں کہ جی اس حدیث کو صححہ الشیخ الالبانی، کہ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ہم بے جھجک لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے۔ میں ان کی گفتگو، ان کی کلام پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ اس امت کے زوال کا سبب اور اس امت کی بربادی کا سبب، اس امت کے نوجوانوں کی بربادی کا سبب وہ عقیدے کا صحیح نہ ہونا ہے، کہ عقیدہ صحیح نہیں۔ 90% کلمہ پڑھنے والوں کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ ہم عقیدے کو، عقیدے کی خرابی کو سب سے بڑا امت کی بربادی کا سبب سمجھتے رہے، اور فرماتے ہیں اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ
اخلاق کی خرابی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ یہ امت عزت سے اور وقار سے دور ہوگی اور گر گئی۔ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ہمارے طلباء، ہمارے شاگرد 3-4 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ انہوں نے یہ حدیث اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ کہتے کون ہے مولانا ارشاد الحق؟ میں نے مشکات میں پڑھا ہے، میں نے بلوغ المرام میں پڑھا ہے۔ کوئی نام لے دے کہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث نے یہ بات کی ہے، ہم کہتے ہیں کون ہے شیخ الحدیث؟ کیا ان کا علم ہے؟ تو ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ اور دعا کریں، آپ کے ہاں پروگرام بھی ہے، مولانا ارشاد الحق صاحب حفظہ اللہ وسلمہ ہو، آج جمعے کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہو، بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ جسم میں نقاہت ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے اور ان کو لمبی زندگی، صحت والی، ایمان والی، خدمت دین والی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کے ہاں ان کا پروگرام بھی ہے، اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ ساری دنیا پھر کر آپ چھان مارو، آپ نے اگر کسی عالم کی قدر عرب کے علماء میں دیکھنی ہو تو یہ تمہارے شہر میں بیٹھے مولانا ارشاد الحق صاحب۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو دنیا گھومے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک کرتی ککڑی ہے جی، وہ چونکہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، سادہ آدمی ہیں، کوئی نخرہ نہیں ہے، جو بھی جاتا ہے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، آپ کی دعوت پر آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ پوچھیں ان کی قدر۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، علماء کرام اور دینی کام کرنے والے، ہم کیا کہیں؟ کیا کہیں کہ بڑوں کی عزتیں، ساجد میر، پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، پتہ نہیں وہ ہمارے باپ سے زیادہ عمر والا شخص اور سفید داڑھی والا شخص ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی زبانوں سے نہ علماء بچے اور نہ جماعتوں کے دینی سربراہ بچے اور نہ کوئی علم والا بچا۔ پتہ نہیں یہ زبان ہے کہ کیا ہے؟ اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اخلاق کدھر گیا؟ خاموشی ہو جاؤ، خاموشی ہو جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، سوچ لو پہلے کہ یہ غصہ مجھے کس طرف لے جا رہا ہے۔ اگر نوکر پر غصہ آتا ہے، اس کو اتنی آپ سزا دے سکتے ہیں جتنا اس کا قصور ہے۔ کیوں جی؟ جتنا اس کا قصور ہے، جتنی غلطی ہے۔ غلطی سے زیادہ جب آپ سزا دیں گے تو آپ کی سزا اور اس کی غلطی یہ ترازو میں رکھ کر تولی جائے گی، اور آپ کا جواب اس کی غلطی پر اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا بنے؟ لوگ تو چیختے تھے جب ان کے سامنے ترازو کی بات آتی تھی کہ ہم اس کو کیسے اس پر یہ غور کریں جی، یہ غلطی اتنی ہے اور میں صرف اس کو اتنی سزا دے سکتا ہوں، اگر زیادہ سزا دی تو قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا، آخری بات
کہ حسن اخلاق یہ سچائی اور امانت، دیانت، یہ اس کی سب سے بڑی بنیاد۔ سچ بولو، سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اور امانت ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ آپ تجارت اور بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھا کرو ہم تو دنیا دار ہیں۔ مومن آدمی کاروباری بھی ہو تو وہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ جی علماء تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے گمان کے مطابق بنا دے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہم تو دنیا دار ہیں جی، ہم تو صبح دکان پر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ مومن آدمی وہ دنیا دار ہو کر بھی اتنا ایمان اور اتنی نیکیاں کما لیتا ہے۔ سنیے، کیا خلفائے راشدین کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیوں جی؟ عثمان غنی تاجر تھے یا نہیں تھے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی انٹرنیشنل تجارت تھی، اور فجر کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، کس صف میں ہوتے تھے؟ بتائیے نا، کاروباری تھے بہت بڑے، تو فجر کی نماز میں پتہ کہاں ہوتے تھے؟ امام کے پیچھے۔ آپ نے واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس بدبخت نے وہ دونوں طرف دھاری خنجر مارا ہے، تو اپنے پیچھے سے کس کو پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف۔ یہ کاروباری تھے، اور فجر کی نماز امام کے پیچھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید محراب، شہید مظلوم مدینہ، شہید محراب تو سیدنا عمر ہیں، شہید مدینہ۔ یہ شاید نماز کا وقت ہو گیا ادھر۔ اچھا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم کاروباری ہیں جی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں جی، نہیں۔ 3 صفتیں پیدا کر لو، 3 صفتیں اپنے اندر، 3 صفتیں۔ ایک، التاجر الصدوق الامین، کہ سچا ہو، جھوٹ نہ بولے، کاروبار کرے جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے۔ الامین، اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آواز آ جائے کہ کامیابی دنیا کی دولت میں نہیں ہے، کامیابی تو اب مسجد میں نماز میں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھے گا، کن کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ یہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ تاجر ہے، کاروباری ہے۔ اس لیے بھائیو، خواہ کوئی عالم ہو یا کاروباری ہو، طالب علم ہو، کوئی مسلمان ہو، اس کی زبان سے سچ نکلنا چاہیے۔ سچ کے علاوہ اس کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بھی پرکھ لیں، میں بھی سوچ لوں
کہ اگر میں گیڑا دیتا ہوں، مولوی بھی گیڑا دے دیتے، مولوی بھی گیڑا دے دیتے ہیں، اور کاروباری بھی گیڑا دے دیتے ہیں، پڑھے لکھے بھی گیڑا دے دیتے ہیں، جاہل بھی گیڑا دے دیتے ہیں۔ یہ گیڑا دینے والے وعدہ خلافی اور جھوٹ، امانت میں خیانت، اذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، اور ہمارے جھگڑے پتہ کیا ہے مسجدوں والوں کے، وہ کہتا ہے میں امیر ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں امیر ہوں جی، وہ تیسرا کہتا ہے میں چودھری ہوں جی، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے بھی آداب ہیں، کیوں جی؟ لڑائی کے بھی آداب ہیں، جنگ کے بھی آداب ہیں۔ یہ واحد اسلام ہے، واحد اسلام ہے کہ جس نے لڑائی کے بھی طریقے بتائے ہیں اور جھگڑے کے بھی طریقے بتائے ہیں اور لڑائی کے بھی آداب رکھے ہیں۔ لڑنا ہے، کبھی وقت آ جائے لڑنے کا تو بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ اسلامی جہاد کے آداب ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ اور دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے لڑائی کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے۔ اور جو شخص جھگڑے کے وقت فجر وہ فضول بکتا ہے، یہ منافق کی نشانیاں ہیں، یہ حسن اخلاق کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اللہ عز الجلال ہمارے اندر والدین کی خدمت اور ان کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ عز الجلال ہمیں بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، سفید داڑھیوں والوں کا احترام، علماء کا، دیندار لوگوں کا اللہ ہمارے دل میں احترام پیدا فرما دے۔ ہماری زبان اور ہمارے ساری زندگی کو اللہ سچا اور امانت دار بنا دے، ہمارے اخلاق خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔